السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیری نظر آزاد کرتی ہوں، تو میرے سے اسے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آئیے تیزی سے گزرتے ہوئے دنوں کی ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی یہ نیچر ہے کہ اس کو جب بات سمجھائی جاتی ہے، اگر وہ کوئی واقعہ سنا کر، کوئی کہانی سنا کر سمجھائی جائے تو بات اس کے ذہن میں جلدی بیٹھ جاتی ہے اور دیر پا اثر کرتی ہے۔ ہمیں بچپن میں پیرنٹس نے سمجھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، تو ہمیں یاد نہیں کہ پیرنٹس نے ہمیں کیسے کیسے سمجھایا، لیکن پیرنٹس نے ایک واقعہ سنا کر جب یہ بات سمجھائی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو یقین کریے وہ واقعہ آج تک ذہن نشین ہے اور اس کے اثرات آج تک ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بچپن میں یہ واقعہ سنایا گیا کہ ایک بچہ تھا جو گاؤں سے باہر جنگل میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس کے ذہن میں ایک پرینک سوچا، پرینک کا لفظ ہمارے ہاں آج کل استعمال کیا جاتا ہے نا، اور اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، شیر آ گیا اور آ کر میرے جانوروں کو کھا گیا۔ جنگل کے لوگ بھاگے بھاگے آئے ڈنڈے وغیرہ لے کے، اور انہوں نے دیکھا شیر نہیں تھا۔ بچہ زور زور سے ہنسنے لگا، اس نے دوبارہ ایسے کیا، پھر اس نے جب تیسری دفعہ اصل میں شیر آ چکا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی چیخو پکار سن کر نہیں آیا، تو کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہم نے سنا تو ہم نے بھی جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ایسے ہی بہت سے واقعات جو ہم نے بکس میں پڑھے یا پیرنٹس نے ہمیں سنائے، تو ان کا ہمیں اپنی زندگی پر اثر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کا کریٹر ہے، جو نیچر بنانے والا ہے، اللہ رب العزت نے بھی اپنی آخری اور دائمی کتاب قرآن پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قوموں کے، پہلے انبیاء کے واقعات سنائے ہیں، تاکہ یہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ کس واقعے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ آج بھی جو ہم سمجھنے والے ہیں یہ ایک ماں کی قربانی کا واقعہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک ماں یہ ٹھان لیتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے اللہ کے راستے پر چلانا ہے، تو پھر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی، اور پھر اس کی یہ دی ہوئی قربانی ایسی قربانی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو ایک قوم کو سنوارنے کے لیے، ایک گھر کو، ایک نسل کو سنوارنے کے لیے جو ماں کردار ادا کر سکتی ہے، وہ فیملی کا اور کوئی فرد نہیں وہ رول پلے کر سکتا۔ میں نے بہت بڑے بڑے اسکالر اور علماء، ایون میرے ایک ٹیچر تھے، آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ، واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ نیک لوگوں کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، بہت نیک، بہت ولی اللہ انسان تھے، اور انہوں نے دل سے قرآن کی خدمت کی، اور ان کی یہ خدمت کا صلہ ان کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ ان کے سارے بیٹے حافظ قرآن، اور پھر دنیا کی بھی اعلیٰ تعلیم، اور آج بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کو سٹیٹس حاصل ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ ان کو یہ سٹیٹس ان کے فادر کی وجہ سے ملی ہے، لیکن جب ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی نا، تو ان کے بچوں سے مطلب پتہ چلا، جب بڑے بڑے جو آج اسکالرز ہیں ان کے بیٹے، ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا انہوں نے کہ وہ جو کچھ ہے اس میں بہت بڑا کردار ان کی والدہ کا ہے۔ انہوں نے جب اپنی ماں کی باتیں سنائی کہ ہماری والدہ تہجد گزار تھی، ہم گھر سے باہر جاتے تھے، ہماری والدہ ہمارا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتی تھی جب تک وہ حفاظت کی تمام دعائیں نہیں پڑھ لیا کرتی تھی، ہماری والدہ رات کو تب تک نہیں سوتی تھی جب تک وہ
درود شریف کی تسبیح نہیں پڑھ لیتی تھیں، صبح اٹھتی تھیں تو درود شریف کی تسبیح ضرور پڑھتی تھیں، اور اس طرح درود شریف کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ ہم نے کبھی اپنی والدہ کو فضول گوئی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مطلب اپنی والدہ کی جب انہوں نے قصے سنائے تو واقعی ہی پھر اس حقیقت کو سمجھنے میں مجھے اور آسانی ہوئی کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سید ابوالعلا مودودی کی بیٹی کا جب میں نے سنا تو ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے نام سے مشہور تھی، حمیرہ مودودی، لیکن جب ان کی گفتگو میں بھی زیادہ تر نام ان کی والدہ کا ہی رہا کہ ہماری والدہ کا ہماری تربیت میں کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور پھر خود سید ابوالعلا مودودی جب اپنی والدہ کی باتیں سناتے تھے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کو بھی اتنا بڑا اسکالر اور عالم دین بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ تو اس طرح ایک نسل کی آبیاری میں جو رول ایک مدر پلے کر سکتی ہے وہ کوئی بھی اور رول پلے نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر ایک ماں جب قرآن کی طرف آتی ہے نا، قرآن کو سمجھنے کی طرف، آج کل نا موسٹلی ہماری ماؤں کی ساری فکر جو ہے وہ کیا ہے، گھر کو سنوار لے، گھر کو بنا لے، اور بچوں کو دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ کوئی سٹیٹس مل جائے، اور اسی کے لیے جب مائیں تگودو کرتی رہتی ہیں تو پھر بچوں کا بھی ہم اور غم صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ لیکن جب مائیں قرآن کی طرف آتی ہیں، قرآن کو سمجھتی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، تو سب سے بڑی فکر جو ان کو لگتی ہے نا، وہ ان کو یہ لگ جاتی ہے کہ میری جو بچے ہیں وہ دین کی طرف کیسے آئیں، ان کی دنیا تو سنورے گی ہی، میں نے ان کی آخرت کیسے سنوارنی ہے۔ پھر اسے فکر لگ جاتی ہے کہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ آج ہم بڑی فکر سے اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں نماز پڑھنے، اسکول کے لیے اٹھائیں گے، لیکن کیا یہی فکر نماز کے لیے ہوتی ہے؟ کتنی مائیں ہیں ہم میں سے جو اپنے بچوں سے اس وجہ سے ناراض ہوتی ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا کبھی ایسا کیا کہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے؟ بات چیت کرنا چھوڑی ہو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ جب ماں خود دین سے دور ہوگی تو وہ بچے کو دین کی طرف کیسے لے کے آئے گی؟ لیکن جیسے ہی ماں ایک دین کی طرف آتی ہے نا، قرآن پڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فکر یہ ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کروں، میں اپنے بچوں کو دین کی طرف کیسے لے کے آؤں۔ تو آج جو ہم نے واقعہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک والدہ کا ہے۔ یہ کون سی والدہ تھیں؟ یہ حضرت عمران کی وائف تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا تھیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کے نگرانوں میں سے تھے۔ اب انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد تو مجھے دینے والا ہے نا، یہ اولاد میں تیرے ذمہ لگا دوں گی کہ یہ تیرے دین کی خدمت گزار رہے، یہ تیرے دین کی خدمت کرنے والی ہو، اور میں اسے بس تیرے دین کے رستے پر چلا دوں گی۔ پہلے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دینا عبادت کا ایک حصہ ہوتا تھا، اور بڑے فخر سے لوگ یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کی آزمائش دیکھیے کہ پریگنینسی کے دوران ہی حضرت عمران جو تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک آزمائش تھی اس عورت پر، لیکن ہمارے جیسی کوئی عورت ہوتی تو اس آزمائش کے آتے ہی فوراً اپنی نظر چینج کر لیتی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ اب ہسبینڈ تو رہے نہیں، یہ جو بچہ ہوگا یہی میرا سہارا ہوگا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ بیٹی ہے، وہ تو انہیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ میں تو بیٹا سمجھ کے تیرے نظر کر رہی تھی، لیکن یہ تو بیٹی ہے، اگرچہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہ آیات ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ارادے میں کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے جو قربانی دینی تھی اللہ کے راستے میں، اولاد سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اب باپ نہیں رہا اب یہی میرا سہارا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حنا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اللہ کی نظر کر دیا، اور پھر جب ایک ماں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قربانی قبول کرنے پر آتا ہے، اللہ جب انسان کی سننے پر آتا ہے، ہواؤں کے روح بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامن بیٹی سے نوازا، اور وہ بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو بیٹا ہوا معجزاتی طور پر، آج بھی دنیا میں ان کے فالوورز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان کو ان کے درجے سے بڑھا دیا، لیکن اللہ نے اس ماں کی قربانی کو کیسے قبول کیا؟
اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ حضرت مریم کی والدہ نے کس نیک نیتی سے اور کس خلوص سے اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کیا، اور اللہ نے پھر کس طرح سے ان کی قربانی قبول کی۔ اللہ کبھی نیک نیتی سے کی ہوئی قربانی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ایسی ہی ایک قربانی ایک اور ماں نے دی تھی، بخارا کی ماں، بخارا میں رہنے والی ایک ماں، امام بخاری کی والدہ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو بیٹا تو مجھے دے گا میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب بخارا جو ہے وہ علم کا مرکز تھا، حدیث کا علم، قرآن کا علم، بڑے بڑے علماء وہاں سے نکل رہے تھے۔ اب کیا ہوا، جو بیٹا پیدا ہوا وہ نابینا تھا، تو اللہ کے راستے میں دینا تھا، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نابینا بچہ۔ اب ماں نے کیا کیا کہ سربسجود ہو گئی رات کی آخری پہر اللہ کے حضور، اور دعا کرنے لگی کہ اللہ یہ بچہ تو میں نے تیرے لیے مانگا تھا، تیرے دین کی خدمت کے لیے مانگا تھا، تو اس کی آنکھیں لوٹا دے، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اللہ نے ماں کی دعا قبول کی اور بچے کو نہ صرف بینائی لوٹائی بلکہ ایسا حافظہ دیا کہ بیٹے نے بڑے ہو کے وہ کتاب لکھی جس کو افضل الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کتاب اللہ کے بعد افضل ترین کتاب۔ ایسا حافظہ کہ بڑے بڑے اساتذہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث کی سند ادھر ادھر کر دیتے تھے، اور وہ بچہ ساری اسناد صحیح کر کے حدیث سناتا تھا، اور ایک ایک اتھینٹک حدیث۔ آج تمام مسلمانوں کے تمام مسالک کے لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے تو وہ اس کو حجت کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک ماں کی قربانی کا صلہ تھا۔ ایسی ہی ایک ماں کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے اندر، حضرت ہاجرہ کی قربانی۔ جب ان کے ہسبینڈ نے انہیں اور ان کے بیٹے کو بے آب و گیاں وادی کے اندر تنے تنہا چھوڑ دیا تھا، تو اس عورت نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ ہسبینڈ نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کے سپرد۔ کہنے لگی اگر اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو پھر جائیے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر اللہ کیسے ان کو کافی ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو ایک ماں جب اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے قربانی کے لیول پر آ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آج کی ماں کو بھی اپنے طرز عمل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سارا دن سوشل میڈیا پہ لگا دینا، سارا دن ڈراموں پہ لگا دینا، اور پھر فکر اگر ہے تو صرف کھانا بنانا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے، صرف اس کو جب مقصد زندگی ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر اولادیں بھی تو ہم نے ویسی ہی پیدا کرنی ہے نا۔ جب ہم خود مائیں دین کی طرف آئیں گی تو پھر بچے بھی ضرور آئیں گے۔ تو آنے والی آیات میں ہم اس عظیم ماں کی عظیم قربانیوں کا ثمرات دیکھیں گے، رزلٹ کیا نکلے تھے۔ حضرت حنہ کی قربانی کے جو رزلٹ آئے تھے وہ ہم نے ان آیات میں پڑھنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور عظیم ماؤں سے فیضیاب حاصل کرنے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔